کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب سب سے پہلے ان لوگوں کی زبانی سن لیں جن کا ہر عقیدہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس شکل میں؟ کیا انسانی شکل میں؟ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اس کے مثل کی بھی کوئی شے دنیا و کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو کامن سینس کے مطابق جس ذات کی مثال ہی موجود نہ ہو، اسے کس طرح سے خواب کے اندر دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ فضیلت انسانوں میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ابو حنیفہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ معاذ اللہ، نہ ایسا دعویٰ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے، جو آپ کے بعد سب سے بہترین انسان اور ولی اللہ تھے۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہمارے پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہ پر یہ بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے 100 ٹائمز اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملی تو کیا معاذ اللہ ابو حنیفہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند ہے کہ یہ فضیلت نہ خلفائے راشدین کو ملی لیکن امام ابو حنیفہ کو مل گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی دعوت اسلامی والے، ان کا ہر عقیدہ ہی نرالا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے سوالوں کے جواب اور جوابوں کے سوال اٹھاؤں گا کہ یہ جو لاجک کرتے رہتے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ لاجک کدھر گیا۔ دوستو، اسلامی معاملے میں ہمیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہ آئے تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن میں ریسرچ کرنی چاہیے۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر موجود ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ کیسے دیکھ لیا؟ تو جواب جان لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا کہا تھا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کفر ہے، کیونکہ اگر آپ نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تو آپ کا حساب کتاب کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اور جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے اور اس کا خون بہا دینا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے 100 بار خواب میں دیکھا، اور علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے یہ ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھیں، قرآن کا معاملہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ آپ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ قرآن میں خواب کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں در رسول پر جانا پڑے گا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا خواب میں دیکھنا ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بہترین صورت میں دیکھا۔ حسیب بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، تو یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب آپ نے ریسرچ کرنے میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے جاؤ، کیونکہ اسی حدیث مبارکہ میں کچھ آگے اور الفاظ آئیں گے جو یہ لاجک کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اب اسی حدیث پر آگے پھنسنے والے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کو ذرا یاد رکھیے گا۔ خیر، آگے چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا، پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق کوئی گناہ کرے۔ ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہے کہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہ یہ خلفائے راشدین کو شرف حاصل ہوا اور نہ نبی پاک کو، لیکن یہاں تو یہ دونوں دعوے مل رہے ہیں۔ خیر، اس سے بھی آگے چلیے۔ یہ لوگ جو لاجک کی بات کرتے ہیں، جب ان سے کچھ اور نہیں بن پاتا تو یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کیا بخاری اور مسلم میں کہیں لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو سرکار، ہم اس کا بھی جواب لے کے آئے۔
امام سریج بن یونس کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل کے استاد محترم ہیں۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ اب بخاری اور مسلم جنہوں نے جس سے پڑھی، اگر وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو پھر سر اب کیا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اسی طرح سینکڑوں امام ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب جو یہ لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں، چلیں آج ان سے لاجک کے متعلق کچھ پوچھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ یاد رکھنے کو کہا تھا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیان کی۔ اسی حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کیجیے اور نیچے دیکھیے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اسیف بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ تو کسی جاندار کا نہیں ہوتا۔ پھر حدیث مبارکہ میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وجود سے پاک ہے، تو یہ کیا لاجک بنا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی پسلی کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر ہے، ایون کہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوزخ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے اندر جگہ خالی ہے تو وہ کہے گی کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھ کر اسے دبائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں کہاں سے آ گیا؟ پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو سننا تو ایک جاندار کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کا مطلب پھر کان بھی ہے۔ پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں۔ پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی موجود ہیں؟ تو آپ کو ایک بات اس میں سے نکالنی پڑے گی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، تو اس کے پیچھے بڑا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کی کسی کو فکر تھی؟ ان سے بڑھ کر کوئی لیڈر موجود ہے؟ جب انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس شکل و صورت میں دیکھا ہے، یا وہ ان کا وجود ایسا تھا یا ان کا جسم ایسا تھا، تو پھر امام ابو حنیفہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بڑی حکمت شامل ہے۔ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی مثل اس کائنات میں کوئی چیز موجود ہی نہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موجود ہے، لیکن وہ ایسا ہاتھ نہیں جو ہمارے ہاتھوں جیسا ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیر موجود ہے، لیکن وہ پیر ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، پسلی ہے، سارے معاملات ہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، کیونکہ اگر ان کا وجود ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے ہوں گے؟ وجود ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن ویسا ہے جیسا اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا پاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جیسے دکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط برتی ہے تو امام ابو حنیفہ کیا پاگل تھے کہ وہ ایسی دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھا؟ جتنے بھی اماموں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر دیتا تو وہ تو اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتا، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شرف ہے یہ امام ابو حنیفہ کو ہی کیوں ملا، نبی پاک کو کیوں نہیں ملا؟ تو جب بھی آپ کبھی ایسی کوئی ویڈیوز بنائیں، چاہے میں بناؤں، آپ بنائیں یا کوئی بھی بنائے، تو خدا کے لیے یا تو ایسے ٹاپک کو چھڑا نہ کرے جس میں لوگوں کے ایمان پر کوئی آ جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ ایمان بڑی کمزور ڈوری پر ٹکا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ہم کوئی عالم دین نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے یا تو ریسرچ پوری کریں، اگر ریسرچ نہیں کر سکتے تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں، اگر ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس زبان کو بند رکھ لیں۔ اس سے ہمیں چاہے تھوڑے سے پیسوں کا نقصان ہو جائے لیکن کسی کا ایمان نہیں بگڑنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔